دوسری چیز کیا ہے کہ اگر ڈپریشن میں ہے تو کیا ریکمنڈیشن ہے کہ فائنڈ سم تھنگ ٹو لو. آپ کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ محبت کریں. اور یہ ڈپریشن چونکہ سائیکولوجیکل چیز ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ایکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا تعلق سائیکولوجیکل ہی ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری سیرت کی شکل میں ہم تک پہنچائی، ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جہاں سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف کی ڈفرینٹ سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے مشکل ترین سال تھا وہ کیا تھا؟ جس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. یہ دو ایسی پرسنالٹیز تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو بہت سپورٹ تھی، اور دونوں ایک ہی سال میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اب اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عام الحزن کا نام دیا کہ یہ سال ہی بڑا غم کا سال ہے. اور ایسی سچویشن آ گئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا، بند نہیں کیا تھا لیکن گھر سے نکلنا کم کر دیا کیونکہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنا شروع ہو گئے تھے. اسی سچویشن میں پھر ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے نوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت اداس رہتے تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ جب سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے آپ بہت اداس رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں کہ میں آپ کا کسی سے نکاح کرا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور پھر ان کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. تو اب یہ کیا ہوا کہ وہ جو گیپ تھا وہ کیا ہو فل ہونا شروع ہو گیا. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپورٹ تھی، ایموشنل سپورٹ تھی، محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، ظاہری بات ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ریپلیسمنٹ نہیں تھی. یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جگہ لے سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر رشتے کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، کوئی رشتہ کسی دوسرے رشتے کی جگہ نہیں لے سکتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے والدین مجھے بہت محبت کرتے، میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں لیکن میرے بچے میرے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو کیا والدین کی محبت جو ہے وہ بچوں کی جو نفرت ہے اس کو کور اپ کرے گی؟ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ والدین کی محبت کا سوچ کے انسان کے دل کو اچھا احساس ہوتا رہے گا، لیکن جو یہ احساس آئے گا کہ میرے بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے تو وہ غم اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. اسی طرح سے ہر رشتے میں ہے، کوئی بھی رشتہ ایسا ہے اس کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی زندگی میں جو گیپ تھا اس کو فل کیا. اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف کوئی شخص ہو سکتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام آپ شروع کر دیں، وہ ہم بعد میں بات کریں کام کی، لیکن کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے لائف میں. یو ہیو ٹو فائنڈ سم تھنگ وچ یو لو ڈوئنگ. یہ آپ کو بہت ضروری ہے کرنا پڑے گا. آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت سے محبت ہو جائے. میں ایک شخص سے ملا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو آفیشیل ایک میٹنگ تھی، تو مجھے میٹنگ سے پہلے ملا، مجھے کہنے لگا کہ میری بیٹی تھی، بہت چھوٹی تھی، 5-6 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی، تو اس کا انتقال ہو گیا. کہتا ہے میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں نے بڑا کچھ کیا لیکن مجھے کسی چیز سے بھی سکون نہیں ملا. کہتے ہیں پھر میں نے کیا کہ میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں جب میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تب جا کے میرے دل کو سکون آنا شروع ہوا. تو کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حادثے ہوتے ہیں، کچھ ایسے سچویشنز ہوتے ہیں، انسیڈنٹس آتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، قرآن کے قریب کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. ہمیں خود اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اب مجھے سکون ملے گا. تو ایک بہت بڑا ریلیف اور ایک بہت بڑی خوشخبری اور نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا. قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اس سے محبت کریں. اور یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، محبت ایک ہے کہ قرآن کو کیجولی پڑھنا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، وہ بھی نہ پڑھنے کی نسبت بہتر ہے، لیکن آپ کو سکون اس وقت آنا شروع ہوگا when you start loving that thing. کوئی بھی کام ایسا جو آپ دل سے محبت کے ساتھ کریں گے
اور آپ وہ ایسا کام ہوگا کہ جب آپ کی صبح ہو تو صبح اٹھتے ہی سوچ کے آپ کو ایکسائٹمنٹ فیل ہو کہ آج یار میں نے یہ کام کرنا ہے. دس از واٹ یو کال کہ یو لو ڈوئنگ سم تھنگ. یہ ہر ایک کا ہر انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو بزنس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دے لو ڈوئنگ بزنس. کچھ لوگ اپنی نوکری سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا شخص ایسا ہو لائف میں جو آپ کو یوں محسوس ہو کہ یار الحمدللہ یہ ہے, تو اب میں اللہ کا شکر ہے کہ یو لک فارورڈ ٹو ڈوئنگ دیٹ. تو دوسرا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فائنڈنگ سم تھنگ وچ یو لو.